ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مدنی تعلیمات. پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کا استغفار کرنا، جن کا درود شریف پڑھنا اور جن کا قرآن کی تلاوت کرنا اور دیگر اذکار کرنا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، میں نے جو درود شریف کے حوالے سے اور استغفار کے وظائف کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بنائی اور کچھ اس میں نے وظائف بتائے، تو بہت سارے دوستوں نے اس پر عمل کیا. الحمدللہ مجھے کچھ دوستوں نے واٹس ایپ پر میسیج بھی کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بتائے ہوئے عمل پر، آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنے سے ہمیں برکتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے بہت سارے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں. اور کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ استغفار کس طرح کرتے ہیں تو کچھ ان کی غلطیاں تھیں، کچھ معاملات اس طرح کے تھے. میں نے ان کو کہا کہ یہ غلطیاں ٹھیک کریں. انشاءاللہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کو اس کی برکات حاصل نہ ہو، کیونکہ جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہو، کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن وہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر ہی کمیاں ہوتی ہیں، ہماری ہی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے وہ وظائف کام نہیں کرتے. میں نے پھر ایک ویڈیو بھی اس پر بنائی ہے، 3 غلطیاں میں نے بتائی ہیں، تو وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے. آپ وہ ضرور ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں اور درود شریف کی استغفار کی برکات آپ کو حاصل ہوں. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن کا استغفار کرنا، جن کا درود شریف پڑھنا اور جن کا قرآن کی تلاوت کرنا اور دیگر اذکار کرنا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. حتیٰ کہ ایک شخص ایسا ہے ان 3 لوگوں میں کہ 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تو وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اپنے دوست احباب، اپنے مسلمان بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچا کر ضرور آپ شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو، اور وہ بھی اگر دیکھیں کہ کہیں ہم تو یہ گناہ نہیں کر رہے، وہ بھی ان گناہوں سے بچ سکیں. آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ ضرور ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا شخص ہے جو بندہ شراب پینے کا عادی ہے، جو شراب پینے کا عادی ہے. یاد رکھیں، عادی شرابی کی نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی درود شریف قبول ہوتا ہے، نہ کوئی استغفار اس کا قبول ہوتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ اتنی بڑی اس کی مذمت احادیث میں بیان کی گئی ہے شراب پینے کی، لیکن اس کے باوجود بالخصوص ہمارے جب یہ بیاہ شادی کے فنکشن آتے ہیں تو وہاں بطور فیشن شراب نوشی کرنا، ڈرنک کرنا، اسے بطور فیشن وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور پیتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے. حالانکہ شراب نوشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فرمایا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچتے رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں سے آپ کو رکنا ہوگا، ان گناہوں سے بچنا ہوگا. شراب نوشی سے منع قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو وہ کتنا بندہ دلیر ہے جو بطور فیشن شراب نوشی کر رہا ہے. ہاں جی، اپنی وہ خوشی اللہ تعالیٰ نے دی ہو، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اور وہ خوشی اللہ نے دی اور اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے پہ تل جائے، اور وہ شراب نوشی اپنے دوست احباب کو بٹھا کر وہ ڈرنک کیا جائے، تو پھر تباہیاں ہی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس بندے کا استغفار قبول ہوگا، درود شریف قبول ہوگا، اس کی کوئی نیکی. فرمایا 40 دن کی تک جو بندہ شراب پینے والا ہے نا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر وہ پکی سچی توبہ نہ کر لے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے حوالے سے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے. جس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی وہ کس قدر بدبخت شخص ہے. وہ 10 لوگ کون ہیں؟ فرمایا شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب پینے والا، شراب
اٹھانے والا، اٹھا کر جس کے پاس شراب لے جائی جائے وہ، اور شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب کی قیمت کھانے والا، شراب خریدنے والا، اور جس کے لیے شراب خریدی گئی، فرمایا ان 10 لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ رحمت للعالمین آقا، وہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جو مومنوں پر بڑے بڑے شفیق ہیں، وہ بھی ان لوگوں پر لعنت فرما رہے ہیں۔ تو وہ کس قدر بدبخت شخص ہے جو شراب نوشی کرتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا۔ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں وہ توبہ کریں گے، وہ استغفار کریں گے، اور پکی سچی توبہ انشاءاللہ کریں گے۔ ایسا وہ سبق آموز اور نصیحت آموز اور ایسا یہ فرمان ہے کہ ایسی اس میں عبرت ہے ہمارے لیے، اگر یہ ہم سن لیں، اس بندے کو سنا دیں، اگر اس کے اندر خوف خدا دل کے اندر موجود ہوا تو وہ ضرور اس قبیح اور برے گناہ کو، اس بڑے گناہ کو وہ ضرور چھوڑ دے گا۔ کس قدر بدبختی ہے اس شخص کی جو شراب پینے والا ہے۔ اس حدیث کو سنیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو شراب پینے کے عادی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عادی شرابی جب مر جاتا ہے نا، شراب پینے والا جس نے عادت بنائی ہوئی شراب پینے والا عادی شرابی جب مر جاتا ہے، فرمایا جب تم اسے قبر میں دفن کر کے آتے ہو اور اس کا چہرہ تم قبلے کی رخ کر کے آتے ہو، میں جب تم اسے دفن کراتے ہو مٹی اوپر ڈال آتے ہو، جب تم واپس آتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہیں، تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، قبلے کی رخ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں وہ اللہ کا گھر ہے قبلے کی طرف، اور قبلے کی ہی طرف ہم نماز وہ منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو قبلے کی طرف اس کا چہرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جب تم دفن کراتے ہو نا، جو عادی شرابی ہے نا، عادی شرابی ہے، اللہ تعالیٰ تم چاہے اس کا چہرہ وہ قبلے کی رخ کر کے آتے ہو قبر میں دفن کرتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بندہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس کا چہرہ قبلے سے وہ پھیر دیتا ہے، اس کا رخ موڑ دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے نا تو جاؤ ایسے لوگوں کی قبریں اکھاڑ کر دیکھ لو ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوں گے۔ تو کس قدر بدبختی ہے وہ لوگوں کی جو شراب پینے والے، شراب پلانے والے، شراب کے عادی ہیں، اور شراب بیچنے والے، شراب خریدنے والے ہیں، خرید کر دوسروں تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ کس قدر بدبخت لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور فرمایا جب شراب پینے والا شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا۔ یاد رکھیں شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے، اور جب بندہ شراب نوشی کرے تو فرمایا کہ 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ استغفار اس کا کرنا قبول نہیں ہوگا، درود شریف کرنا، تلاوت کرنا، اس کا روزہ رکھنا قبول نہیں ہوگا۔ قبول تب ہوگا جب وہ توبۃ نصوح کرے۔ اور توبۃ نصوح کیا ہے؟ یاد رکھیں توبۃ نصوح یہ ہے کہ جس طرح تھنوں سے بکری کے تھنوں سے یا گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس ان تھنوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو بندہ توبۃ نصوح کرے تو جس طرح تھنوں میں نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح وہ بندہ توبہ کرنے کے بعد جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے واپس اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ تو جب تک اس طرح کی توبہ نہ کر لے تو اس کا استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں شراب نوشی کرنے والا بہت بڑا بدبخت انسان فوراً توبۃ نصوح کرے، اللہ سے گڑا کے معافی مانگے، اور پھر اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ مالک پہلے ہو گئی اب نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی معاف کر دے، اور پکی سچی توبہ کرے، توبۃ نصوح کرے، پھر اس کے بعد استغفار کرے، پھر اسے استغفار کی برکات حاصل ہوگی، پھر اسے درود شریف پڑھنے کی برکات حاصل ہوگی، پھر اسے قرآن پڑھنے کی برکات حاصل ہوں گی، پھر اسے نماز پڑھنے کی برکات حاصل ہوں گی۔ تو پہلا شخص جو شراب نوشی کرنے والا ہے، یاد رکھیں اس کا استغفار کر درود شریف پڑھنا قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا شخص ان 3 شخصوں میں ہے جو وہ ہے دیوس۔ اب دیوس کیا ہے؟ دیوس کا معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کون سا شخص ہے؟ تو یاد رکھیں دیوس سے مراد وہ شخص ہے جو
اپنے بیوی بچوں میں بے حیائی برداشت کرتا ہے، یعنی جو شخص اپنے گھر میں بے حیائی اور وہ فحاشی دیکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے، وہ بغیرت بن کے خاموش چپ رہ جاتا ہے، تو جو بے حیائی دیکھنے کے بعد، فحاشی دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، غیر مرد آ رہے ہیں، غیر محرم لوگ آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، کوئی اس کو پتہ نہیں، اور اس کی فکر نہیں وہ کرتا، اور اس چیز کو وہ برا نہیں جانتا اور اس پر خاموش رہتا ہے، تو وہ دیوس ہے۔ اور ایسے ایک شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یاد رکھیں، اگر اللہ نے نظر رحمت نہ کی تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ان 3 لوگوں میں سے، اب میں اگر وہ تینوں گنواؤں گا تو ٹائم لگے گا، میں ایک شخص، وہ یہ دیوس، فرمایا جو وہ لوگ جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص ہے دیوس، اس کے سامنے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے اور وہ بغیرت بن گئے، اس کے گھر میں غیر محرم مرد آتے جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، اسے کوئی فکر نہیں، اسے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ دیکھا گیا بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر۔ بڑا بھی کوئی غیرت مند آدمی ہو نا تو چلیں کبھی کبھی تو غیرت دکھا لیتا ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر وہ بھی بغیرت بن جاتا ہے۔ ناراض نہ ہو جائیے گا، اور اگر ہو بھی جائیں گے تو اللہ اور اس کا رسول راضی رہنا چاہیے، کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اب شادی بیاہ کے موقع پر وہ غیر محرم مرد آ کر وہ بہنوں بیٹیوں کی وہ تصویریں لیتا ہے، فلم بناتا ہے، اور وہاں کتنے غیر محرم مرد آتے جاتے ہیں، ہاں جی، وہاں کسی کو نہ بھائی کو فکر ہوتی ہے، نہ باپ کو فکر ہوتی ہے، نہ ماموں کو، نہ چاچو کو۔ تو فرمایا جو دیوس شخص ہے نا، کہ جس کے سامنے فحاشی ہو رہی ہے اس کے گھر میں، اس کے بچوں کے ساتھ، ہاں جی، اور وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، وہ فکر نہیں کرتا اس چیز کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ دیوس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ہاں جی۔ اور ایسے شخص کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ لا یدخل الجنت ابدا، فرمایا ایسا شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا شخص جو دیوس ہے، اس کے سامنے فحاشی ہو رہی ہے، اس کے گھر میں غیر محرم مرد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسے کوئی فکر نہیں۔ تو توبہ کریں اور توبۃ النصوح کریں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اگر توبۃ النصوح نہیں کریں گے تو آپ کا استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، آپ کے دیگر اعمال کرنا وہ دتکار دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن پھر ڈاڈھا پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے یہ گناہ دیکھیں اگر موجود ہے تو اس سے توبہ کریں اور توبۃ النصوح کریں۔ تیسرا شخص، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی اس عمل میں شامل ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی عورتیں اگر مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، مردوں جیسے بال کٹواتی ہیں، اور مردوں جیسے وہ سر ننگا کر کے پھرتی ہیں، مردوں جیسی وہ اونچی اونچی شلواریں پہنتی ہیں، اور مردوں جیسی وضاقتہ ان کا لہجہ بولنے کا انداز اختیار کرتی ہیں، تو ان پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، لا يدخل الجنت ابدا، ایسے لوگ، وہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر وہ عورتوں کی جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ہاں جی، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد یا آپ کے اندر، کسی کے اندر بھی یہ کبھی عمل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ صاحب کو محفوظ رکھے، اگر یہ ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس سے پہلے پکی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں، اس کے بعد آپ کو استغفار کی برکات حاصل ہوں گی، اس کے بعد آپ کو درود شریف کی برکات حاصل ہوں گی، پھر آپ کو نماز کی برکات حاصل ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا استغفار کرنا، آپ کا درود شریف پڑھنا قبول ہو تو ان باتوں سے، ان برے اعمال سے بچیں، پکی سچی توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔